السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اما بعد۔ ایمان کی شاخ میں آج ہم شاخ نمبر 40 دیکھیں گے، ناجائز کھیل تماشے سے اجتناب کرنا۔ وہ کھیل تماشے جو مومن کو دین سے غافل کر دیں شیطانی کام ہیں، لہٰذا آلات موسیقی اور دیگر ممنوعہ کھیلوں سے بچنا چاہیے۔ کفار مکہ نے لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے آلات موسیقی اور کھیل تماشے کا سہارا لیا تھا، جس کی تجویز نضر بن حارث نے دی تھی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو غافل کرنے والی بات خریدتا ہے تاکہ جانے بغیر اللہ کے راستے سے گمراہ کرے اور اسے مذاق بنائے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے، گویا اس نے وہ سنی ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہیں، سو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم سے تو منہ موڑتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ گانے بجانے میں دلچسپی لیتے ہیں۔ کفار کی اس حالت کا تذکرہ ایک اور مقام پر یوں بیان کیا گیا ہے، أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو اور تم غافل ہو۔ سمود سے گانا بجانا اور آلات موسیقی مراد ہے۔ گانا بجانا شیطانی آوازیں ہیں، ان کے ذریعے سے شیطان راہ راست سے بہکاتا ہے اور انہیں دھوکے میں مبتلا کرتا ہے۔ جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں، اس نے کہا کیا تو نے دیکھا یہ شخص جسے تو نے مجھ پر عزت بخشی، یقیناً اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں بہت تھوڑے لوگوں کے سوا اس کی اولاد کو ہر صورت جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ فرمایا جا، پھر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا تو بے شک جہنم تمہاری سزا ہے، پوری سزا، اور ان میں سے جس کو تو اپنی آواز کے ساتھ بہکا سکے بہکا لے، اور اپنے سوار اور اپنے پیادے ان پر چڑھا کر لے آ، اور اموال اور اولاد میں ان کا حصے دار بن، اور انہیں وعدے دے، اور شیطان دھوکہ دینے کے سوا انہیں وعدہ نہیں دیتا۔ ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو زنا کاری، ریشم، شراب اور آلات موسیقی کو حلال بنا لیں گے، اور کچھ لوگ پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیں گے، چرواہے ان کے مویشی صبح و شام لائیں گے اور لے جائیں گے، ان کے نوکر چاکر ہوں گے، ان کے پاس ایک فقیر آدمی اپنی حاجت لے کر جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کل آنا، لیکن اللہ رات ہی کو ان کی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دے گا، پہاڑ کو گرا دے گا، اور دوسروں کو جو ان میں سے بچ جائیں گے قیامت تک کے لیے بندر اور سور کی صورتوں میں مسخ کر دے گا۔ بخاری کی روایت ہے 5590 نمبر پر۔ حلال بنا لیں گے سے معلوم ہوا کہ وہ چیزیں حرام ہیں، اس لیے کہ حلال چیزوں کو حلال نہیں بنایا جاتا بلکہ حرام چیزوں کو ہی حلال بنا لیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام آلات موسیقی حرام ہے۔ شاخ نمبر 41 ہے، میانہ روی اختیار کرنا اور افراط و تفریط سے بچنا۔ مومنوں کا شیوہ ہے کہ وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، مثلاً انفاق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا یہ وصف بیان کیا، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ خرچ میں تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ اس کے درمیان معتدل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، اور نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا کر لیں اور نہ اسے کھول دیں، پورا کھول دینا، ورنہ آپ ملامت کیے ہوئے تھکے ہارے ہو کر بیٹھ رہیں گے۔ بے شک آپ کا رب رزق فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ حضرت لقمان رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا اور لوگوں کے لیے اپنا رخسار نہ پھیلا اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، بے شک اللہ کسی اکڑنے والے، فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا، اور اپنی چال میں میانہ روی رکھ اور اپنی آواز کچھ نیچی رکھ، بے شک سب آوازوں سے بری یقیناً گدھوں کی آواز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک چلن، عمدہ کردار اور میانہ روی نبوت کا 25واں حصہ ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 4776 نمبر پر۔ تو معلوم ہوا انبیاء اور رسل ان صفات سے متصف تھے اور اپنی امتوں کو اس کی تعلیم دیتے رہے ہیں۔
واضح ہے کہ باطل کے ساتھ سمجھوتا کر کے اپنے موقف اور عمل میں نرمی پیدا کرنا میانہ روی نہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس آپ ان جھٹلانے والوں کا کہنا مت مانیے، وہ چاہتے ہیں کاش آپ نرمی کریں تو وہ بھی نرمی کریں، اور آپ کسی بہت قسمیں کھانے والے ذلیل کا کہنا مت مانیے جو بہت طعنے دینے والا، چغلی میں بہت دوڑ دھوپ کرنے والا ہے، خیر کو بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، سخت گناہ گار ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور بے شک وہ قریب تھے کہ آپ کو اس سے ضرور ہی بہکا دیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، تاکہ آپ ہم پر اس کے سوا جھوٹ باندھ دیں، اور اس وقت وہ ضرور آپ کو دلی دوست بنا لیتے، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا تو بلا شبہ یقیناً آپ قریب تھے کہ کچھ تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہو جاتے، اس وقت ہم ضرور آپ کو زندگی کے دگنے اور موت کے دگنے کا مزہ چکھاتے، یعنی کہ عذاب کا، استغفر اللہ، پھر آپ اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ پاتے۔ شاخ نمبر 42 ہے حسد و بغض سے بچنا۔ حاسد کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے میں پناہ مانگتا ہوں۔ مومن اپنے آپ کو حسد و بغض سے بچاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں حسد نہ کرو، نہ بغض رکھو، نہ رشتے ناطے توڑو، بلکہ اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ مسلم کی روایت ہے 2559 نمبر پر۔ ایک دوسرے پر حسد نہ کرو۔ کوئی چیز خریدنے کا ارادہ نہ ہو اور کوئی دوسرا شخص خرید رہا ہو تو خواہ مخواہ بولی میں حصہ لے کر قیمت نہ بڑھاؤ کہ وہ چیز اسے مہنگی ملے۔ آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، کسی کی بیع پر کوئی شخص بیع نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں، بھائی بھائی بن کر رہو۔ مسلمان کا بھائی ہے، وہ مسلمان بھائی پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کی مدد تر کرتا ہے اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ حسد دین کو تباہ کرنے والی بیماری ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہارے اندر پہلی امتوں والی بیماری حسد اور بغض سرایت کر گئی ہے۔ آپس میں بغض رکھنا مونڈنے والی بیماری ہے۔ میں نہیں کہتا کہ بالوں کو مونڈتی ہے، بلکہ دین کو مونڈنے والی یعنی ختم کر دینے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو افضل الناس قرار دیا جو اپنے دل کو حسد و بغض سے پاک رکھتا ہے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر وہ شخص جو مخموم القلب اور صدوق اللسان ہو۔ لوگوں نے عرض کیا، ہم صدوق اللسان کا مفہوم تو جانتے ہیں، مخموم القلب کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کا دل خوب صاف ہو، اس میں بالکل گناہ نہ ہو، نہ سرکشی کا مادہ ہو، نہ خیانت ہو، نہ حسد ہو۔ مسلمان بھائی سے بغض رکھنے والا مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، ہر سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، مشرک کے علاوہ ہر ایک کی بخشش کر دی جاتی ہے سوائے ان دو آدمیوں کے جن کے درمیان کوئی بغض ہو۔ اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے، جب تک یہ دونوں صلح نہیں کر لیتے ان کا معاملہ رہنے دو، ان کا معاملہ رہنے دو، ان کا معاملہ رہنے دو۔ استغفر اللہ۔ شاخ نمبر 43 ہے مسلمانوں کی آبرو ریزی سے بچنا۔ مسلمانوں کی آبرو ریزی، تہمت لگانے اور بے عزتی کرنے سے بچنا چاہیے۔ ارشاد نبوی ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، نہ اسے دشمن کے حوالے کرتا ہے، نہ اسے ذلیل و خوار کرتا ہے، اور تقوی یہاں یعنی سینے میں ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انسان کے لیے اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ تہمت لگانے سے مومن کی عزت کو نقصان پہنچتا ہے، اس لیے تہمت لگانے والے کی سزا مقرر کی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے مارو اور ان کی کوئی گواہی قبول نہ کرو، اور وہی نافرمان لوگ ہیں۔ تہمت لگانے والوں کی سزا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تم میں سے فضیلت اور وسعت والے اس بات سے قسم نہ کھا لیں کہ قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دیں، اور لازم ہے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخشے، اور بےحد بخشنے والا مہربان رب ہے؟ بے شک وہ لوگ جو پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کیے گئے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ شاخ نمبر 44 ہے اعمال میں اخلاص۔ تمام کام اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنے چاہیے، ان میں ریا کاری نہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
وما उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफ़ा व युकीमुस्सलाता व युअतुज़्ज़काता व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। और उन्हें इसके सिवा हुक्म नहीं दिया गया कि वो अल्लाह की इबादत करें, इस हाल में कि इसके लिए दीन को खालिस करने वाले एक तरफ होने वाले हों और नमाज कायम करें और ज़कात दें, और यही मज़बूत मिल्लत का दीन है। मारूफ़ हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा। आमाल का दारोमदार नीयतों पर है और हर शख्स को उसकी नीयत के मुताबिक अजर मिलेगा। एक और इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बेशक अल्लाह तुम्हारी शक्ल सूरत और मालो दौलत नहीं देखता, बल्कि वो तो तुम्हारे अमाल और दिलों को देखता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को हरगिज़ ना इन कुर्बानियों के गोश्त पहुँचेंगे और ना उनके खून, और लेकिन उसे तुम्हारी तरफ से तकवा पहुँचेगा। अल्लाह ताला को गोश्त और खून की ज़रूरत नहीं, वो तो कुर्बानी करने वाले की नीयत और जज्बे को देखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अपने तमाम काम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किया करते थे। शाख नंबर 45 है, नेकी करने पर खुश होना, बदी हो जाने पर बेचैन हो जाना। नेकी करने से मोमिन को रूहानी तस्कीन मिलती है, लिहाजा वो नेकी करने पर खुश होता है, और अगर इससे बदी का सदूर हो जाए वो बेचैन हो जाता है और उसका नफ्स उसे मलामत करता है, वो बेहिस नहीं होता। ये ईमान की अलामत है, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैं तुम्हें अपने सहाबा की पैरवी की वसीयत करता हूँ, फिर इनके बाद आने वालों यानी ताबईन की, फिर इनके बाद आने वालों यानी तबा ताबईन की। फिर झूठ आम हो जाएगा, यहाँ तक कि कसम खिलाए बगैर आदमी कसम खाएगा और गवाही तलब किए जाने से पहले ही गवाही देगा। ख़बरदार, जब भी कोई मर्द किसी औरत के साथ खलवत में होता है तो उनके साथ तीसरा शैतान होता है। तुम लोग जमात को लाजिम पकड़ो और पार्टी बंदी से बचो यानी तफरकाबाजी से बचो, क्योंकि शैतान अकेले आदमी के साथ रहता है, दो के साथ इसका रहना निस्बतन ज़्यादा दूर की बात है। जो शख्स जन्नत के दरमियानी हिस्से में जाना चाहता हो, जमात से लाजमी तौर पर जुड़ा रहे, और जिसे नेकी अच्छी मालूम हो और बदी बुरी मालूम हो, तो वो मोमिन है। बुरे काम को दिल से बुरा जानना भी ईमान की निशानी है, जैसे कि इरशाद नबी है, तुम में से जो शख्स बुराई को देखे उसे अपने हाथ से बदले, अगर इसकी इस्तात ना हो तो ज़ुबान से मना करे, और अगर इसकी भी इस्तात ना हो तो दिल से बुरा जाने। ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। शाख नंबर 46 है, गुनाह के सदूर पर माफ़ी मांगना। मोमिन से जब गलती हो जाती है तो फ़ौरन अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है और अपनी गलती की माफ़ी मांगता है। सूरह निसा की आयत है, तौबा अल्लाह के ज़िम्मे है, सिर्फ़ उन लोगों की है जो जहालत से बुराई करते हैं फिर जल्द ही तौबा कर लेते हैं, तो यही लोग हैं जिन पर अल्लाह फिर मेहरबान हो जाता है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला कमाल हिकमत वाला है। और तौबा उन लोगों की नहीं जो बुरे काम किए जाते हैं, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी के पास मौत आ जाती है तो वो कहता है बेशक मैंने अब तौबा कर ली, और ना इनकी है जो इस हाल में मरते हैं कि वो काफिर होते हैं। ये लोग हैं जिनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार किया है। अल्लाह ताला को मोमिन की ये रविश पसंद है कि उसे गलती हो जाए तो इस पर इसरार नहीं करता, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ पलटता है। शाद बारी ताला है और वो लोग कि जब कोई बेहयाई करते हैं या अपनी जानों पर जुल्म करते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं, बस अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं, और अल्लाह के सिवा और कौन बख्शता है, और उन्होंने जो किया इस पर इसरार नहीं करते, जबकि वो जानते हों। ये लोग हैं जिनकी जज़ा उनके रब की तरफ से बख्शिश और ऐसी जन्नतें हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, हमेशा उनमें रहने वाले हैं, और ये अमल करने वालों का अच्छा अजर है। शाद नबी है, हर इंसान ख़ताकार है, ताहम बेहतरीन ख़ताकार वो है जो तौबा कर ले। और हदीस है, बंदा गुनाह का इतराफ़ करने के बाद तौबा कर ले तो अल्लाह भी उसे मुआफ़ कर देता है। वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। और तुम सब अल्लाह की तरफ तौबा करो ए मोमिनो, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।